مہربانی مہربانی سر مہربانی مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹہ شہر کے الگ شہر ہے نوئی مہربانی کشن مہربانی علاقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹہ شہر کے سریاب علاقے میں شوانی اسٹیڈیم میں جناب محترم عطا اللہ خان مینگل کی 34 برسی کے موقع پہ یہاں آئے ہوئے سیاسی اکابرین مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکن ہماری بلوچ بہنیں اور بھائی جناب عطا اللہ خان مینگل صاحب کی 34 برسی ہمیں کہ ایسے وقت منا رہے ہیں جبکہ ہمارا ملک پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحرانوں میں مبتلا ہے اور کوئی بھی ان بحرانوں کے علاج کے لیے نہ سنجیدہ ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی سنجیدہ رائے بنانے کی کوشش کو برداشت نہیں کرتا۔ آج دنیا بدل چکی ہے، جذباتی نعروں سے، گالی گلوچ سے، دوسرے لوگوں کو غلط ناموں سے کام نہیں چلے گا۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو انسانیت کے قانون کے خلاف ہو، جو اقوام متحدہ کے قوانین کے خلاف ہو، جو پشتون بلوچ روایات کے خلاف ہو۔ ہم واضح طور پہ یہاں کا پشتون، یہاں کا بلوچ، یہاں کا سندھی، حتیٰ یہاں کا پنجابی، ہمیں واضح طور پہ لوگوں سے کہنا پڑے گا پاکستان نہ ہم کسی کے مفتوح ہے، نہ کوئی یہاں فاتح ہے۔ پاکستان کی عمر 76-77 سال ہے، جبکہ ہم یہاں رہنے والے لوگ پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتون، بلوچ ہزاروں سال سے اپنے مادر وطن پہ رہ رہے ہیں۔ یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا۔ پشتون وطن، بلوچ وطن، سرائکی وطن، پنجابی وطن، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا۔ یہ ہمیں اپنے ان بہادر معلوم اور نامعلوم شہیدیوں اور غازیوں کے تلوار کے نتیجے میں آزادی کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے اسے بچایا ہے اور ہم آئندہ بھی اسے بچائیں گے۔ ہم پاکستان توڑنا نہیں چاہتے۔ پاکستان کی تاریخ آئینی جھگڑوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے دن سے ہمارے پنجاب کے وکیلوں، ججوں، ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی نے بنگال کی آبادی کا راستہ روکنے کے لیے یہاں کسی قسم کا آئین بننے نہیں دیا۔ تاریخ لمبی ہے، بڑی مشکل سے سن 56 میں ایک متفقہ آئین بننے کی کوشش کی گئی۔ وہ آئین چپنے جا رہا تھا جب اسے معطل کیا گیا، اور پھر ایک عجیب فارمولے کے ذریعے کہ 54 برابر ہے 46 یا 46 برابر ہے 54، بنگالی اتنے اور یہاں پشتون، بلوچ سارے صوبے توڑ کے 1 یونٹ کی بنیاد بنا کے ایک صوبہ یہ کر دیا گیا مغربی پاکستان کا، ایک مشرقی پاکستان کا۔ اس وقت یہاں کے وطن دوست قوتوں نے، پنجاب کی وطن دوست قوتیں آزاد پاکستان پارٹی کی شکل میں،
خیبر پختونخوا کے پشتون دوست قوتیں بادشاہ خان کی سربراہی میں جنوبی پختونخوا کوئٹہ ڈویژن کے علاقے کی عبدالصمد خان کے اورور پشتون کی شکل میں اور بلوچ براوی علاقے کی محترم بزنجو صاحب اور گل خان نصیر کی عثمان گل نصیر میر عبدالکریم خان خان خلاد کا بھائی ان کی شکل میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں متفق ہوئیں اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایک سامراج دشمن فیوڈل دشمن اور ایک جمہوری کیریکٹر رکھنے والی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی. بنگال کے جمہوری لوگ اس میں شامل تھے, سندھ کے جمہوری لوگ اس میں شامل تھے, جی ایم سید, حیدر بخش جتوئی اور جتنے وہ لوگ تھے, پنجاب کے لوگ شامل تھے, خیبر پختونخوا کے یہاں کا بلوچ پشتون شامل تھے. انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس پارٹی نے مطالبہ کیا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگا, پشتون بلوچ سندھی سیاسی بھائی ہوں گے, 1 یونٹ کے خلاف تحریک چلے گی اور پھر زبان ثقافت اور چیز کی بنیاد پہ یہاں صوبے بنیں گے اور خارجہ سیاست میں فلانا 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 یہ چیزیں مرکز کے پاس ہوں گی, خارجہ پالیسی آزاد ہوگی, ہم روس اور امریکہ کے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے. اختر جان بھائی, ہمیں یہ سوچنا ہوگا پاکستان میں اس وقت صرف 2 پارٹیاں تھیں اختر جان بھائی, ایک آپ کی پارٹی, آپ کے بزرگوں کی پارٹی, ہمارے بزرگوں کی پارٹی, اور ایک تھی سرکاری مسلم لیگ. دوسری پارٹی کا وجود نہیں تھا. نیشنل عوامی پارٹی تمام پاکستان کی بلکہ خطے کی مترقی بہترین جمہوری پارٹی تھی. مقابلہ ہمارا مسلم لیگ سرکاری لوگوں سے تھا. سرکاری میں لوگ بہت سارے لوگ تھے, پشتون بھی تھے, بلوچ بھی تھے, فلانا بھی تھا. پہلا مرحلہ ایوب خان کا چونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ انتخابات ہوں گے, 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر انتخابات ہوں گے, خطرہ یہ تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی الیکشن جیت جائے گی. لہٰذا پہلا مرحلہ لگا, ایوب خان نے سب کچھ معطل کر دیا. رسنجام بھائی, ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی ادراک ہونا چاہیے. ہم نے جو غلطیاں کی اس کے نتیجے میں میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی تمام پارٹیاں بشمول پیپل پارٹی, بشمول فلانی پارٹی, یہ ہماری اس پارٹی کے پیٹ سے نکلی ہے. کسی پارٹی کا وجود نہیں تھا, کوئی کہیں وزیر تھا, کوئی کہیں وزیر تھا, سب ہمارے پاس تھے اور ہم بہترین سیاسی لوگ تھے. اس سے پہلے کی بات ہے یہ ہمیں وفاداری کی پٹی پڑھائی جا رہی ہے. ہم نے کسی سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا. تاریخ شاہد ہے کہ جب انگریز سامراج اس خطے میں آیا تو پشتون, بلوچ, وطن دوست سندھیوں, وطن دوست بنگالیوں نے, میں معافی چاہتا ہوں ذرا سختی کرنی پڑے گی, اس میں بھی ہراول دستے میں ہم پشتون بلوچ تھے. ہماری آبادی بنگال سے کم تھی, ہماری آبادی پنجاب سے کم تھی, ہماری آبادی سرائکیوں سے کم تھی, ہماری آبادی سندھیوں سے کم تھی, لیکن ہم نے ہر گلی, ہر پہاڑ میں, ہر علاقے میں اپنے وطن کا دفاع کیا انگریزی سامراج کے خلاف. ہاں, یہ جو ہمیں وفاداری کی پٹی پڑھا رہے ہیں مسلمان, سکھ, ہندو, یہ سارے برٹش انڈین آرمی کے سپاہی تھے. انہوں نے برٹش انڈین پارٹی کی سربراہی میں ہمارے بچوں کو مارا, ہمیں زخمی کیا. 2 دفعہ یہاں سے آزاد افغانستان پہ حملہ کیا. کلمہ پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, دعائیں کرتے تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. کام کیا کر رہے تھے؟ برٹش سامراج کے لیے بلوچ وطن کو غلام بنانا, برٹش سامراج کے لیے افغانستان کو غلام بنانا. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم محب وطن ہیں, تم غدار ہو. بابا معاف کرو, تیری وفاداری کا ہمیں پتہ ہے. 200 سال تم برٹش آرمی کی سپاہی رہے.
یہ ملک ہم سب کا ہے۔ 14 اگست 1947 کو کیا پڑی تھی؟ کیا پڑی تھی محمد علی جناح صاحب کو؟ کیا پڑی تھی گاندھی جی کو؟ کیا پڑی تھی ہند کے لوگوں کو کہ آزادی کا نعرہ لگاتے؟ یا فرنگی تھا، بہترین سڑکیں بنا رہا تھا، بہترین پولیس کا نظام اس نے ہمیں دیا، بہترین جوڈیشری کا نظام دیا، بہترین سیاسی تعلیمی ادارے دیے، ایف سی کالج اور فلانا کالج، ایڈورڈ کالج۔ یہاں ایک حد تک لوٹ بھی رہا تھا لیکن حد تک انصاف بھی تھا۔ کیوں محمد علی جناح نے، کیوں گاندھی جی نے، کیوں ہمارے اکابرین نے انگریز سے کہا کہ بابا چھٹی کرو، جاؤ یہاں سے؟ انگریز سے ہم نے آزادی اس لیے نہیں مانگی کہ ہم اس کے مخالف تھے، وہ عیسائی تھا یا اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس پہ حق حکمرانی ہمارا ہوگا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے لیکن ہمیں حق حکمرانی نہیں ملا ہے، ہمیں حق حکمرانی نہیں ملا ہے۔ حق حکمرانی ایک صوبے میں پھنس گیا ہے۔ ہم پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم پاکستان کے تمام اداروں میں، افواج سمیت، بیوروکریسی سمیت، ہر اس ادارے میں جس کا رول ہے حکمرانی میں، اس میں ہمارا حصہ ہوگا، تب ہم کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ پاکستان خالی خولی نعروں سے زندہ باد نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب مرد عورتیں 25 کروڑ انسان قرآن کریم سر پہ اٹھا کے ساری گلیوں میں شور مچائیں، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان جب زندہ باد ہوگا جب یہ بلوچ بہنیں کہیں گی کہ بلوچ آزاد ہے، بلوچ آباد ہے، بلوچستان زندہ باد ہوگا، تو پھر پاکستان زندہ باد ہوگا۔ جب پشتون زندہ باد ہوگا تب پاکستان زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا تب پاکستان زندہ باد ہوگا۔ خالی خولی نعروں سے آزادی نہیں آتی۔ افغانستان معاملے میں یہاں ذکر خیر بعض ساتھیوں نے کیا، دہشت گردی، کون سی دہشت گردی؟ کہاں کی ٹی ٹی پی، کہاں کی تربیت؟ یہ سب تو آپ کا کیا درا ہے۔ جب افغانستان میں یہ بربادی نہیں آئی تھی، ہمارے ہاں 303 بندوق بلوچ علاقے میں، پشتون علاقے میں 30,000 روپے میں تھا۔ جرمن پستول 30,000 روپے میں تھا۔ آپ نے امریکہ اور روس کی جنگ میں کود کر کلاشنکوف ہمارے گھر پہنچا دی۔ یہ جو بچوں کے کندھوں پہ ہے، یہ بندوقیں جلاواں کے کارخانوں میں نہیں بنی، نہ عطا اللہ خان کی کوئی وا فیکٹری تھی وہاں، نہ کسی اشکزئی کی تھی، نہ کسی کاکڑ کی تھی۔ آپ نے یہاں خارجی اس میں لے کر، کرنل امام خود کہتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، کرنل امام پاکستان ٹیلی ویژن پہ کہتا ہے کہ ہم نے 95,000 جہانی دہشت گردوں کو ٹریننگ دی۔ 95,000۔ ایک ترکان بھی اگر ٹریننگ دیتا ہے، لسٹ رکھتا ہے۔ ایک لیتھ مشین کا کارخانہ اگر کسی اکیڈمی میں آپ داخلہ لیتے ہیں، وہ بھی لسٹ رکھتا ہے کہ میں نے فلانے آدمیوں کو ٹریننگ دی ہے۔ آپ نے 95,000 جہانی لوگوں کو بدترین اسلحے میں ٹریننگ دی، ایسی ٹریننگ دی جو بلڈنگوں کو اڑا سکتے تھے، جو پلوں کو اڑا سکتے تھے، جو 2 منٹ میں بم بنا سکتے تھے۔ آپ نے ان کو ٹرین کیا، پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا ساری دنیا میں۔ انہوں نے جا کے یہ ٹریننگ ہر ایک کو دی ہے۔ اگر ٹی ٹی پی ہے افغانستان میں، اگر کہیں کوئی کسی کے پاس بندوق ہے، اگر کوئی بم بنا رہا ہے، یہ تمہاری کارستانی ہے، تم نے انہیں سکھائی ہے۔ آپ لگے ہوئے ہیں۔ سیدھی سادھی بات ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بلوچ عورت کو، بلوچ مرد کو، پشتون مرد کو، پشتون عورت کو، سندھی مرد کو، سندھی عورت کو، پنجابی مرد کو، پنجابی عورت کو، سرائکی مرد سے، ہم نے واضح طور پہ بڑے نرم الفاظ میں، گالیاں نہیں،
بڑے نرم الفاظ میں ہم نے کہنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں غلاموں کی طرح نہیں رہیں گے. ہم اس ملک میں غلام نہیں رہیں گے. بلوچ وطن پہ بلوچ بیٹی بلوچ بھائی کا حق ہوگا. سندھی وطن پہ سندھی مانو اور اس کی بیٹی کا حق ہوگا. پشتون وطن پہ پشتون مرد پشتون عورت کا حق ہوگا. ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے. یا لکھا ہوا ہے منرلز ایکٹ. کون سا ایکٹ؟ پاکستان اس وقت بھی منرلز کے اعتبار سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے. بات یہ ہے، ہم بس بستہ ریکویسٹ کرتے ہیں جرنیلوں سے، شہباز اینڈ کمپنی سے، کیا آپ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ، آئیے بلوچ بھائی سے کہیں کہ اللہ پاک نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے آپ کو 30%، 25%، 35% آپ کا، باقی پاکستان بیچے جہاں بیچنا ہے. ہم اپنا 35% اپنے بچوں میں تقسیم کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کے کانوں میں مزدوری کریں گے. پاکستان زندہ باد ہو جائے گا. پشتون وطن میں نعمتیں ہیں، دے دو پشتون وطن کا کچھ حصہ. 35%، 36% پارلیمنٹ فیصلہ کرے، عوام کے جرگے فیصلہ کرے. یہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آئیں گے میرے وطن میں اللہ اپنا کی نعمتیں وہ کی ہیں اس پہ آپ قبضہ کریں گے اور اگر میں اس کا دفاع کروں گا آپ مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے. یہ نہیں ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. پڑھے لکھے لوگ بلوچوں میں بھی ہیں، سندھی میں بھی ہیں، پنجابیوں میں بھی ہیں، فلانے میں بھی ہیں. ہم سب اس بلا کے یہ جو جلسہ ہے، اگر یہاں کوئی میکینزم ہو، یہ جلسہ دنیا میں ہر کوئی دیکھ رہا ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنا کیس رکھ لیں، دنیا ہماری سپورٹ میں نکلے گی، دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی، دنیا ہمارا ساتھ دے گی. ہم نے یہ کرنا ہے. ہم واضح طور پہ یہ اعلان کرتے ہیں، ہم پشتون بلوچ کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، ہم اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. ہم سارے انسانیوں کو بھائی سمجھتے ہیں. ہم سارے انسانوں کو آدم اور انا نانی کو بولتے ہیں، دادی کو، وہ اوا دادی کے بچے سمجھتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی زبان ہے. ہم نے یہ کرنا ہوگا. بلوچ پشتون ہمارے ساتھیوں نے یہ کرنا ہوگا. جس طرح آپ کو اپنی ماں پیاری ہے، جس طرح آپ کو اپنا باپ پیارا ہے، جس طرح آپ کو اپنی زبان پیاری ہے، آپ نے لوگوں کو کی ماؤں کا احترام کرنا ہوگا. آپ نے لوگوں کی بہنوں کا احترام کرنا ہوگا. آپ نے لوگوں کے مذاہب کا احترام کرنا ہوگا. پھر جا کے ہماری بات بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اپنی ماں کی عزت کریں اور دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیں. یہ نہیں چلے گا. ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. انسانیت اس بات پہ متفق ہے کہ جو انسان جہاں بستا ہے اس خطے میں اللہ پاک کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پہ پہلا حق ان کے بچوں کا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں. اس کے لیے جمہوری دنیا میں آئین کی بات چلی ہے. کانسٹیٹیوشن، آئین پاکستان کا ایک سوشل کانٹریکٹ، یہ سماجی معاہدہ ہوتا ہے قوموں کے درمیان. ہم نے سستیاں کی اختر، ہم نے سستیاں کی. سینیٹ جہاں 22 کیمرے ہوتے ہیں، 2 قسم کا ایک ملت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں 2 ہاؤسز بنائے جاتے ہیں. قومی اسمبلی آبادی کی بنیاد پہ، سینیٹ برابری کی بنیاد پہ. بلوچ، سرائکی، سندھی، پشتون، ہم 4 ہیں سینیٹ میں. وہاں جب برابری ہوگی تو ہمارے ووٹ 40 ہوں گے. پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، اس کے 10 ہوں گے. لیکن ہم نے سینیٹ کے حقوق کے لیے وہ جدوجہد نہیں کی. ہم نے سینیٹ کی طاقت کے لیے وہ جدوجہد نہیں کی کہ وہ سینیٹ کے پاس بھی وہی اختیارات ہوں جو قومی اسمبلی کے ہیں. ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا حصہ ہوگا. فوج میں ہمارا حصہ ہوگا.
بیوروکریسی میں ہمارا حصہ ہوگا, وسائل میں ہمارا حصہ ہوگا, خارجی سیاست میں ہمارا حصہ ہوگا. ہماری زبانیں ہمارے بچوں کی اسکول کی زبانیں ہوں گی, ہماری زبانوں کا احترام ہوگا, ہمارے کلچر کا لوگ احترام کریں گے. ہم ان کی بہترین پاکستان ایک بہترین گلدستہ بن سکتا ہے. ہم نے جو خود غلطیاں کی ہیں, ہم اثر جام میں معافی چاہتا ہوں, اشاروں کنایوں میں بات کرنی پڑتی ہے. 26ویں ترمیم ہماری اپنی گناہوں کا نتیجہ ہے, ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے. ہم نے حصہ لیا ہے اس میں, ہم نے اس میں ووٹ ڈالے ہیں. جب آپ خود کریں گے, خود کردہ علاج نیست, خود کردہ علاج یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے. 26ویں ترمیم ہو, فلانی ترمیم ہو, ہم اس ملک کے برابری پر بنیاد پہ رہنا چاہتے ہیں. نہ ہم کسی سے خیرات لیں گے, نہ ہم کسی سے زکوٰۃ لیں گے, لیکن جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے, یا قرارداد میں بات تھی ہمارے راستوں کی, یعنی ہمیں اقتصادی طور پہ بھی قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ قمردین کاریز, بلکہ وہ بدینی سے لے کر نیمروز زائدان تک ہمارے افغانستان کی طرف 7-8 راستے ہیں. اگر کوئی بلوچ, کوئی پشتون ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے, اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے, یا کسی اور غلط چیز کی اسمگلنگ کرتا ہے, بالکل اسے گولی مار دو. لیکن جب ہم سیدھا افغانستان جو اس کے غزنی کے بالکل مقابل ہے, چمن کندار کے بالکل مقابل ہے, زائدان ادھر نیمروز کے بالکل مقابل ہے, نوشکی وغیرہ, ہم آئے, پاکستان کی حکومت آئے, اس طرف کسٹم ہاؤس بنائے, اس طرف کسٹم ہاؤس بنائے. جو ٹیکس آپ کراچی میں لوگوں سے لیتے ہیں, ہم سے لے لیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی چونکہ آپ بادام اور فلانا ملائیشیا سے سمندر میں لاتے ہیں اور ہم یہاں سے لائیں گے تو آپ ہماری اس پہ پابندی لگائیں. یہ غلط ہے. تجارت لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ جس میں آدمی کا فائدہ ہو. ہم اپنی چیزیں کندھار سے لائیں گے, چمن والے خوست والے بنو پہ لائیں گے, زائدان والے نیمروز سے لائیں گے, فلانے وہاں سے لائیں گے. پاکستان ترقی بھی کرے گا, فلانا بھی کرے گا. ہم نے اختر جان اپنی غلطیوں کو پہ وہ کرنی پڑے گی. ہماری اپنی کوتاہیاں بہت ہیں. 50 سال اس صوبے کو ہوئے ہیں. ہم نے اپنے غریب عوام کے لیے کیا کیا؟ آگے میں نہیں جاتا. 50 سال ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. جھوٹ سچ نکال کے ہماری آبادی 1 کروڑ سے کم ہے. 1 کروڑ انسانوں کو اگر یہ صوبہ ہر گھر کو 25,000 روپے ایک نوکری دے دے, ہمارے غریب لوگ خوش ہوں گے. آج بھی غریب بلوچ, غریب پشتون کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تعلیمی حیثیت کہاں چلی گئی؟ ہماری اقتصادی حیثیت کہاں چلی گئی ہے؟ میں بعض باتیں نہیں کرتا, ویسے بھی مشکل کام ہے. ہمیں اپنے جلسوں کو مشاعروں میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے, ورنہ میں شاعری میں بھی ٹھیک ہوں. بات یہ ہے, وطن سے محبت, یہ شعر میں فارسی کا اکثر کہتا رہتا ہوں, مشہور شعر ہے فارسی کا, حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر. شاعر کہتا ہے کہ وطن کی محبت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے بھی خوشنما ہے. خار وطن از سنبل ریحان خوشتر. وطن کے کانٹے مانٹے سنبل اور ریحان سے بھی زیادہ آدمی کو وہ لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں. اس کا تیسرا شعر ہے, یوسف کے مصر بادشاہی میں کر. یوسف علیہ السلام کی بات کرتا ہے شاعر کہ یوسف جب مصر میں حکمران تھا تو وہ کیا کہتا تھا کہ گدا بودن کنان خوشتر. کہتا تھا کہ اگر مصر کی بادشاہی کے علاوہ کے بجائے میں اپنے گاؤں کنان کا ملنگ ہوتا تو میرے لیے بہتر تھا. جب یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہی پہ کنان اپنے گاؤں کی فقیری کو ترجیح دیتا ہے تو ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہم جالاوان
کی فقیری کو اسلام آباد کی بادشاہی پہ ترجیح دے، چمن کی فقیری کو فلانے کے وطن کی محبت، اسلام بھی وہ کرتا ہے۔ ہم نے اس وطن کو چلانا ہے، ہم نے اس وطن کو بچانا ہے، نہ ہم کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، عمران خان گناہ کیا ہے اس کا دنیا جانتی ہے، شہباز کی گھر والے جانتے ہیں، شہباز کی بہن جانتی ہے، اسپیکر کی ماں جانتی ہے، میری دادی جانتی ہے، آپ کی نانی جانتی ہے کہ الیکشن عمران خان نے جیتا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی وہاں بیٹھے ہوئے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کو اپنی بہن نہیں کہتی؟ آپ کا اپنا بیٹا نہیں کہتا ماما نیانتی کس، بابا نیانتی کس، کہ کیا کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس طرح نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اب بھی یہاں ایک ساتھی نے بات کی، محمد شہی نے، اب بھی راستہ یہی ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں نواز شریف سے، ہم اپیل کرتے ہیں ان تمام جمہوری لوگوں سے، پیپلز پارٹی سے، عوامی نیشنل پارٹی سے، جو اس ملک سے محبت رکھتے ہیں، آئیں بسم اللہ کرے بیٹھیں۔ آپ سیاسی لوگ ہیں، 4-5 ایسے نقطے لکھیں جس پہ ساری پارٹیاں متفق ہوں۔ عمران جیل میں ہے، اس کو بھی اس پہ متفق کرا دیں گے کہ ایسا ملک ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک آئین ہوگا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پاکستان نے واضح طور پہ کہنا ہوگا ملک مقدم ہے، ملک مقدس ہے، کسی جرنیل کو ناراض کرنے سے زیادہ وہ مقدس ہے۔ ہمارا پہلا نقطہ یہ ہوگا جو ہر آئین کا نقطہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے افواج اور ان کے جاسوسی ادارے الیکشن سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہوگا، یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ زندہ باد ISI، زندہ باد MI، زندہ باد پاکستان آرمی، لیکن سیاست آپ کا کام نہیں۔ بیرونی دنیا میں آپ چاہیے جاسوسی ادارے، ایک ملک کی آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ملک کے کان ہوتے ہیں، بسم اللہ کرے اس طرف، اختر مینگل کے پیچھے نہ پڑیں، کسی سیاسی آدمی کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے ملک کو سنبھالیں، پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں۔ الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ پاکستان کی خارجی اور داخلی سیاست پاکستان کی پارلیمنٹ بنائے گی، صوبائی خود مختاری ہوگی، 18th امینڈمنٹ ہوگی، یہاں لوگوں کے اختیارات ہوں گے، پاکستان بہترین ملک بن سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ خدا نخواستہ مرگی کا دورہ پڑا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ فائدے نہیں ہوتے، آئیں بیٹھیں آرام سے۔ میں تو پہلے بھی تجویز کرتا تھا، آج بھی تجویز کرتا ہوں، پاکستان بحرانوں میں گرا ہوا ہے۔ پاکستان کے ججز، پاکستان کے جرنیل، پاکستان کے سیاسی لوگ، پاکستان کے مدبرین، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے دانشخور، آئیں بیٹھیں ہم 2-3 دن اور سب عقل سلیم ملا کے، کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی عقل سے مل کے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ ورنہ خدا نخواستہ یہ ملک ایک دفعہ عرصے کا شکار ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ہوا ہے۔ خدا نخواستہ ہم نے غلطیاں کی تو پھر ابھی افغانستان کی طرف پھر لوگوں نے بسم اللہ کر دیا۔ نہ افغانستان دہشت گردی ہم لائے ہیں، ہم نے دہشت گردوں کو ٹریننگ دی ہے، ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ اب اس کا علاج یہ ہے، اگر افغانستان سے پاکستان کو خطرہ ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، مہربانی کریں آپ کی سربراہی میں افغانستان سمیت پاکستان کے تمام ہمسایوں کی ایک میٹنگ بلائیں، جس میں چین بھی بیٹھا ہو، تاجکستان بھی بیٹھا ہو، افغانستان بھی بیٹھا ہو، ایران بھی بیٹھا ہو، ہمارے جو وہ ہیں، اس میں مہربانی کریں تمام ہمسائے افغانستان سے اپنی شکایات یا خطرات کا اظہار کریں، افغانستان ان سے اظہار کرے۔ یہ سب مل بیٹھ کے اللہ کو حاضر و ناظر دان کر یہ قسم کھائیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے کہ ہم ایک دوسرے کی آزادی کا خیال رکھیں گے، ہم ایک دوسرے کے اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ہوگا جب آدمی تنگ ہوتا ہے، اس مکان میں آگ لگتی ہے، آدمی بھاگ جاتا ہے، لوگ جائیں گے افغانستان کے بھی یہاں بھاگ آئیں گے، مشکلات ہوئی،
لیکن ہم نے پاکستان نے بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا، افغانستان نے بھی کرنا ہوگا، ایران نے بھی کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی آزادی کا خیال رکھیں گے، ہم اچھے ہمسائیوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میں مشکور ہوں اختر جان مینگل کا، بلکہ انہوں نے بس حکم دیا تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا بابا وہاں کریں گے کیا، رنگا رنگ قسم کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ میں ان کو وعدہ دے چکا ہوں، ایک وعدہ میں نے بجا بزنجو کو دیا تھا، خدا ان کو مغفرت نصیب کرے، وہ بیمار تھے، اس کا ایک گواہ شاید مر گیا ہے، دوسرا گواہ زندہ ہے، سینیٹر اپنا طاہر بزنجو، اور ان کا بڑا بیٹا آغا خان اسپتال میں جب وہ بیمار تھے پڑے تھے، میں پوچھنے گیا، میں نے ایک گلدستہ ساتھ اٹھایا تھا، وہ میرے باپ کی عمر کے تھے، مجھے کہا ذرا نزدیک آؤ، طاہر اس کا گواہ ہے، ان کو کینسر کا وہ ہوا تھا، مجھے کہا نہ میں نہیں لیتا کہ فلانا آدمی ابھی یہاں سے اٹھ کے گیا ہے، اس کے متعلق انہوں نے منفی فکرہ استعمال کیا، بہرحال بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں محمود عبدالصمد اشکزئی ہمارا استاد تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں، طاہر زندہ ہے، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے عبدالصمد سے سیکھا ہے، تیرے والد سے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سفید اینک پہنی ہوئی تھی، اس کی آنسو شیشے میں پھنس کے انہوں نے گرائے، مجھے کہا میں آپ سے یہ کہتا ہوں بلوچستان پہ ہولات رکھو۔ میں حیران تھا بھی میرا کیا ہاتھ، میرا کیا ذمہ واری اس پہ ہولات رکھنا، اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے، بلوچ بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ 1940 ریزولوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جسے ہم اگر اکٹھے مضبوطی سے پکڑیں ہم اپنے مسائل کا حل وہ کر سکتے ہیں۔ عطا اللہ خان مینگل خدا ان کو جنت نصیب کرے، جب وہ لندن سے آئے پونم نہیں بنی تھی، اجمل خٹک کا ٹیلی فون آیا کہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہے، تم نے آنا ہے۔ عطا اللہ خان مینگل لندن سے آئے ہیں، بے نظیر ہے، اعتزاز حسن ہے، ولی خان ہے، بیگم نسیم ولی ہے، اجمل خٹک ہے، فلانا ہے، میں نے کہا آ جاؤں گا۔ ہم وہاں گئے، میرے عطا اللہ خان کی وہ نہیں تھی ایک دوسرے سے پرانی، بلکہ وہ ذرا سخت سٹینڈ رکھتے تھے پشتونخوا ملیام پٹی کے بارے میں۔ وہاں جب بات چلی، نوابزادہ نصر اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، سردار ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ولی خان بیگم اس طرح۔ جب بات چلی، ہماری تو اپنی ایک مرلی تھی، وہ میں نے بجائی پہلے، پھر اجمل خٹک نے کوئی بات کی، بیگم صاحب نے کی، کسی اور نے کی۔ جب عطا اللہ خان مینگل کی باری آئی تو انہوں نے تقریباً وہی باجا بجایا جو میں نے بجایا تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ نے لاٹھی یوں رکھی، سردار کہتا ہے ٹھیک ہے، جو گالی محمود نہیں دے سکا وہ گالی آپ دیں، یعنی اگر ہم حق کی بات کریں گے آپ اسے گالی سمجھیں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ عطا اللہ خان نے کہا کہ میں گالی تو نہیں دے رہا، ہمارے وسائل کسی نے قبضہ کیے ہیں، اس کا نام تو لینا پڑے گا۔ صبح پھر ڈاکٹر عنایت اللہ زندہ ہے، اجمل صاحب وفات پا گئے ہیں، اختر جان آپ کی کمرے میں تھے، آپ کے والد صاحب۔ اجمل خٹک کا ٹیلی فون صبح سویرے آیا کہ محمود میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے، پہلے وعدہ کرو اسے مانو گے۔ میں نے کہا اجمل بھائی آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر میں وعدہ کر لوں اور بات ایسی ہو کہ مجھ سے نہ ہو سکے مشکل ہوگا۔ نہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں، بری میں نے کہا نہیں بتا دو، میں آپ کا دوست ہوں، برخوردار سمجھیں، ساتھی سمجھیں۔ بڑی مشکل سے 10 منٹ کے بعد اختر جان انہوں نے کہا کہ جی عطا اللہ خان مہمان ہیں، اس کے سلام کے لیے جانا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا اتنا بڑا کام، بسم اللہ میں آیا تو ڈاکٹر عنایت اللہ، میں اور اجمل خٹک آئے آپ کے فلیٹ پہ، وہیں سندھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہیں جب بات چلی وہیں پونم بن گئی۔
وہی بیٹھ کے پونم بنی، اور پونم کا کس نے کیا کیا، جو کیا اچھا کیا۔ بہرحال پھر ہم لندن میں تھے، عطاء اللہ خان سے میری رفاقت بالکل بھائیوں کی طرح تھی، وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ آخر دم تک ہم نے کسی بات پہ اختلاف نہیں کیا۔ البتہ یہ پشتون بلوچ کوشچن پہ میں مذاق میں کبھی کبھی ان سے کہہ دیتا تھا۔ اختر جان بات یہ ہے، بس کلمۃ لا اشارہ کافی، ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ہم حیدرآباد جیل سے اکٹھے نہیں نکلے، ہم نے یہ صوبہ بھائی بندیوں کی طرح سیالی پہ نہیں چلایا، بس ماضی کو بھولنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ میں بلوچ بہنوں کو، بلوچ بھائیوں کو اپنی